خانگی آسانیاں۔ عربوں میں خانگی زندگی کے امور ان کے وسیع اجلے پھیلے ہوئے رے گزاروں جیسے تھے۔ چاہے جتنے مرضی طوفان آئیں، جھکڑ چلیں، آندھیاں آئیں، بگولے اٹھیں، ریت کے ٹیلے سرک کے ایک طرف سے ہٹ کے دوسری سمت کھسک جائیں، ان ریت صحراؤں میں دراڑ نہ پڑتی، وہ سالم رہتے۔ کہنے کو ریت ریت بوند ہوئی زمین، دیکھنے میں یکجان اور گندھی سلامت رہتی۔ دھوپ آتی تو ریت کا ذرہ ذرہ خورشید، چاندنی اترتی تو ریتلا صحرا ہیروں کی کنیوں کی طرح جگمگاتا۔ جنگیں پہلے تو کہیں زیادہ ہوتی تھی، بلا مقصد، محض قبائلی عصبیت سے بھری۔ نسل در نسل لوگ اس کی بھینٹ چڑھتے، مرتے مارتے، اپنے اپنے اجداد کے گن گاتے، رضیہ اشعار پڑھتے، لڑتے رہتے۔ موسم بھی شدید، ہر گرمی کا موسم کسی نہ کسی گھر کو ٹھنڈے یا خانسو دے جاتا۔ مسلمانوں اور قریش مکہ کی جنگوں میں بھی لوگ کئی جان سے گئے۔ مسلمان تو قوت ایمانی سے لبریز تھے، ان کے لیے وہ موت شہادت تھی جو انہیں امر کر دیتی، ہمیشہ کی زندہ جاوید جاویدانی سے ہمکنار کر دیتی۔ وہ اپنے شہیدوں کو عقیدت سے سلام کرتے، محبت سے انہیں یاد کرتے۔ انہیں علم ہو گیا تھا کہ اس زندگی کا سفر سارا یک رخ ہے، ادھر آگے ہیں تو اب صرف آگے جانا ہے، اگلے جہان میں، جہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ جو جو سانس لیا اس کا حساب ہوگا، کیا کمایا کیا کھایا، کہاں زندگی بھر کی متاع لٹائی، سب بتانا پڑے گا۔ انہیں زندگی کے سب راز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے وسیلے سے بتا دی، اپنی زندگی کے برتاؤ سے سمجھا دیے۔ ان کے لیے زندگی آنے والی ابدی زندگی کا ایک مختصر سا پڑاؤ بن کے رہ گئی، ایسی کھیتی جس کے بیج تو ادھر ڈالنے پڑتے ہیں، پھل پھول ادھر سے آنکھ بند کر کے نظر آتے ملتے ہیں۔ یہاں سے آبرومند اور کامیاب جانے کی کنجی اعلیٰ مقصد اور عظیم نصب العین میں ہے، وہ ہے خدا کے بتائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھائے راستے پہ چلنا، چلتے رہنا، دوسروں کے لیے نفع آور بننا، کم نہ تولنا، سچ بولنا، امانتوں کو لوٹانا، والدین کا ادب کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، مسافروں کی آؤ بھگت کرنا، مسکینوں اور مسافروں کو کھلانا، اللہ کی ساری مخلوق کا بھلا چاہنا، ہر دوسرے کو خود پر ترجیح دینا، اکڑ کے نہ چلنا، کبر اور غرور سے بچنا، اپنے اسلاف پہ فخر نہ کرنا، کسی کو کمتر اور حقیر نہ سمجھنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرنا، فساد اور فتنے سے بچنا، دل میں کسی کے لیے کدورت اور اناد نہ پلنے دینا، اس لیے کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے جو یکتا، واحد اور احد ہے، صرف وہ ہے اکیلا عبادت کے لائق، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب اس خوش رنگ مہکتے آبرومند ایمان کی سلامتی کے لیے انہوں نے مکہ میں 13 سال مکمل عدم تشدد سے ہر قسم کا تشدد اور ظلم سہا، چھپ چھپا کے 500 کلومیٹر دور مدینہ آئے، جہاں بھی وہی پرانے دشمن بار بار آ کے حملہ آور ہوئے۔ دشمنوں کے بہت سے ظالم مارے گئے، اپنے بھی شہید ہوئے، گھروں میں مرنے والوں کا دکھ تو رہتا ہے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، مگر صحرا نشینوں میں اپنے ریگزاروں جیسی جاویدانی، وہ بہت جلد اس دکھ کو فتح کر کے آگے چل پڑتے۔ جن کے خامن مر گئے وہ 4 مہینوں کی عدت پوری کر کے نیا گھر بسا لیتی، یتیم بچوں کو نئے پالنے والے کا سہارا مل جاتا، زندگی کا پہیہ بدل جاتا مگر چلتا رہتا، گھروں کے معاشی
معاشرتی، بایولوجیکل اور تحفظ کے سب امکانات پھر سے آ بنتے۔ صحرا کی اجلی نفیس سمندر جیسی لہر لہر میں سرسراتی سطح پہ کچھ موجیں تو اپنی جگہ سے ہلتی، مگر صحرا سارا اسی طرح پروقار رہتا۔ شہید کی بیویاں دوسری شادی کر لیتی، دوسری شادی کرنے اور کرانے والے کی پیشانی پر کوئی بھی بل نہ آتا، نہ کوئی تانا دیتا، نہ کوئی اس میں کوئی کجی نکالتا۔ شادیوں میں عمروں کا فرق بھی معنی نہیں رکھتا تھا وہاں۔ انسانی مشترکہ قدروں کی طرح ہر مرد اور ہر عورت اپنے ساتھی کے انتخاب کرتے سمے اس کی معاشرے میں عزت اور احترام کو بہت ترجیح دیتے۔ ہر کوئی عظیم مستحکم شخصیت سے کسی نہ کسی بہانے جڑا رہنے کو ترجیح دیتا۔ پھر وہاں کہنے کو خاندانی حشم و جا اور عزت و آبرو کی رضیہ شاعری میں تو لوگ اپنے باپ، دادا، پردادا کے نام سے اپنا روب بٹھاتے، مگر ماں، بہن اور بیٹی کے رشتے سے، محبت اور دلی لگن کے بندھن سے نسلوں تک بندھے رہتے اور اسے نبھاتے۔ جس قبیلے کا کوئی داماد ہوتا، وہ سارا قبیلہ عموماً اپنے داماد کا خیر خواہ اور متوالا ہوتا۔ مخالف قبیلوں سے شادیاں اس عہد کے قبائلی عرب معاشرے میں انہی قبیلوں سے خیر سگالی کا بھرپور اظہار ہوتی۔ انہی حقائق کی وجہ سے آئے دن کی بیوہ بنی عورتوں کو بہت جلد نئے خامن مل جاتے۔ حکم خدا بھی یوں ہی آسمان سے اترا، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور لونڈیوں کے بھی۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب جاننے والا ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 32 اور 33۔ خدا کا فضل ہو جاتا، گھر پھر سے بس جاتے، بچوں کے سر پہ نئے باپ کا شفیق سایہ آ جاتا۔ انہی دنوں کی بات ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند جو جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا، احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ بدر کے دنوں میں ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیچک کی بیماری سے وفات پا گئی۔ 4 مہینوں کی عدت پوری ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، وہ ٹال گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اظہار کر چکے تھے، وہ حالانکہ 53 برس کے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے، مگر وہ بھی خاموش رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھا، جو اکیلے تھے، سنگل۔ عمر بھی ان کی 39 سال تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا پتہ اللہ کو کچھ اور منظور ہو۔ کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ممکن ہے خدا عثمان کو تم سے بہتر سسر دے دے اور تم کو عثمان سے بہتر داماد۔ ایک لمحے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ غور کیا، بھید کھل گیا۔ بولے، یا رسول اللہ، ایسا ممکن ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ گئی۔ عمر میں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1-2 سال بڑی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 21 سال کی تھی، سیدہ حفصہ 23 سال کی۔ دونوں میں خوب دوستی ہوگی۔ یہ 3 ہجری کی بات ہے۔
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھی لکھی، سلجھی اور سلیقہ مند خاتون تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ خوش خصال بس مزاج کی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تیز تھی۔ عظیم باپ کی بیٹی، جو دل میں ہوتا زبان پہ لے آتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 55 سال تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی 8 سال رہی۔ 59 سال کی عمر میں 41 ہجری جمادی الاول میں وفات پائی۔ ان کے پہلے مرحوم شہید خاوند کا نام خنیس رضی اللہ تعالی عنہ بن حذافہ بن قیس بن عدی اسلمی تھا۔ دونوں سابقین مسلمانوں میں سے تھے۔ حبشہ اور مدینہ کی ہجرتیں کی۔ بھائی ان کے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حذافہ اسلمی بھی صحابی تھے اور مشہور شاعر بھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہا بھی قدیم الاسلام تھی۔ قبل از ہجرت فوت ہو گئی تھی۔ سیدہ کے ماموں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ درویش تارک الدنیا مسلمان تھے۔ مدینہ میں ہجرت کرنے والوں میں سے سب سے پہلے فوت ہوئے، بقیع میں دفن ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور خود دفن کیا۔ اپنے فرزند سیدنا ابراہیم شیرخوار کی قبر 10 ہجری میں وہیں ان کی قبر کے پاس بنائی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ 60 سال کی عمر سے بھی بڑی تھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ۔ احد میں ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ خبر گیری کو کوئی نہ رہا۔ خاندان عبد المطلب کے نواسے کی بوڑھی بیوہ بے آسرا ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پہ دستے سرپرستی رکھ دیا۔ 2.5 مہینے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، فوت ہو گئی۔ ماں کی جانب سے یہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ بنی۔ جن جن سے نکاح ہوتا مسجد نبوی کے مشرق میں ایک چھوٹا سا کچا 12 فٹ اور 10 فٹ کا حجرہ بنا دیا جاتا۔ اتنا ہی آگے صحن ہوتا۔ صحن اور دیواریں کچی، چھت پہ کھجوروں کی ٹہنیوں پہ مٹی، دیواریں بھی دیکھنے میں کچی، اندر کھجور ٹہنیاں، اوپر گارا چڑھا ہوتا۔ بارش ہوتی تو ٹہنیاں ننگی ہو جاتی، طوفان آتا تو پھٹ پھٹ کر کے تھرکنے لگتی۔ گھر کے اندر ایک کنڈی، چمڑے کا کھجور پتوں بھرا بچھونا، 1-2 پیالے، ایک چولہا جو ہفتوں ٹھنڈا رہتا، گن گن کر کھانے کے کھجورے۔ خیبر کی فتح کی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھجوریں گنے بغیر کھانے لگے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ ان کی کہانی بھی بڑی دکھ والی، پچھلے صفوں میں سنائی۔ تھیں وہ قدیمی مسلمان، مگر ابو جہل کے مخزوم قبیلے سے۔ ابو جہل نے مکہ میں بہت دکھ دیے۔ ان کے پہلے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی ابو جہل کے قبیلے سے تھے۔ ماں کی طرف سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی برا بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ جب ابو جہل نے ان دونوں میاں بیوی ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بہت تنگ کیا تو سیدنا ابو طالب نے ان دونوں کو اپنے قبیلے بنو ہاشم کی طرف سے پناہ دے دی۔ ابو جہل بڑا سٹ پٹایا، مگر یہ مکے کے دستور کے مطابق تھا۔ اب ابو جہل ان دونوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، پورا بنو ہاشم ان کے پیچھے تھا۔ کچھ عرصہ کے لیے دونوں میاں بیوی حبشہ ہجرت کر کے گئے۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدنا ابو طالب کی وفات کے بعد بنی ہاشم کے سردار ابو لہب نے پناہ ہٹا لی۔ مدینے میں ہجرت کی بات چل رہی تھی، ابھی بیعت عقبہ ثانی نہیں ہوئی تھی کہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ ابو جہل گھرانے نے تینوں باپ، ماں اور بیٹوں کو الگ الگ کر دیا۔ بہت عرصہ اکیلی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روئیں، پھر بچہ ملا۔ خاوند مدینہ میں، اکیلی پیدل مدینہ نکل پڑی۔ 500 کلومیٹر کا بیابانی، بنجر، خشک صحرا اور سنگلاخ پہاڑ۔ راہ میں خدا کے گھر کا کلید بردار نیک سیرت عثمان بن طلحہ مل گیا۔ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا مگر روح اس کی اجلی تھی۔ یوں ہی تو نہیں، خدا نے اسے اپنے گھر کی چابی دے رکھی تھی۔ وہ اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کے انہیں بچے سمیت بٹھا کے قبا تک آئے۔ خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے، احد میں شہید۔ 4 بچے تھے ان کے، سلمہ، عمر، درہ اور زینب۔ نام ان کا ہند تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رملہ رکھ دیا۔ والدہ عاتکہ تھیں، عاتکہ بنت عامر خزیمہ۔ اکثر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہمات پہ گئیں۔ صلح حدیبیہ، جنگ خیبر، عمرۃ القضاء کے اہم موقعوں پہ ساتھ تھی۔ سلامتی کی مہم میں ساتھ زیرک اور ذہین تھی۔ 35 سال کے لگ بھگ عمر تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ 90 سال کی عمر پائی، 60 ہجری میں وفات ہوئی۔ کل 6.25 سال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ان سے عقد کے وقت 56 سال تھی۔ ان کے لیے نیا حجرہ بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ ان سے نکاح کے تھوڑے دن پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہی خستہ سا حجرہ انہیں مل گیا۔ زینب نام کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ بھی تھی، زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت حجش خزیمی۔ ان کی والدہ امیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھی تھی۔ ان کا پہلا نکاح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے، انتہائی لاڈلے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ نکاح کوئی 1 سال تک رہا۔ نکاح سے پہلے ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والے اس شادی پہ تیار نہ تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی۔ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کو حکم کا درجہ دے دیا۔ آیت اتری، جب خدا اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ فرما دے تب کسی مومن یا عورت کے لیے اس کام میں اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ قرآن سورت نمبر 33 آیت نمبر 36۔ نکاح ہو گیا مگر زید اور زینب رضی اللہ تعالی عنہم دور دور ہی رہے۔ گھر میں ناچاکی رہی۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ بار بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے، زینب طلاق مانگتی، دے دوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکتے، کہتے یہ حلال چیزوں میں مجھے سب سے ناپسند۔ مگر آسمان کا خدا اس شادی کے بندھن سے عربوں میں صدیوں سے چلی آتی ایک رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ رسم یہ تھی کہ خون کے رشتے کے بغیر کوئی شخص کسی کو متبنہ بنا کے یا گود لے کر اسے اپنا فرزند بنانے کا اعلان کر دیتا، لوگ اسے اس کا بیٹا کہہ کے پکارنے لگتے۔ یہی نہیں، وہ منہ بولا بیٹا منہ بولے باپ کی وراثت کا مالک بھی بن جاتا۔ اگر حقیقی اولاد بھی پہلے سے ہوئی یا بعد میں ہو جاتی تو اور قضیہ بن جاتا۔ پھر جو تحریم اور محرمات سگی اولاد سے منسلک ہوتی وہی منہ بولا بیٹا حاصل کر لیتا۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی شدید محبت میں مبتلا غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے اسے اپنا بیٹا کہا تھا۔ مکے میں وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کی بجائے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب خدا نے رسم بدلنی تھی۔ قرآن پاک میں بہت پہلے سے آیت نازل ہو چکی تھی، محمد تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں۔ قرآن سورت نمبر 33 آیت نمبر 40۔ اب صراحت سے حکم نازل ہو گیا، خدا نے تمہارے منہ بولے شخصوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہاری باتیں اپنے ہی منہ کی، اور اللہ سچ سچ فرماتا ہے اور سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ ایسے شخصوں کو انہی کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، خدا کے ہاں یہی بات ٹھیک انصاف کی ہے۔ قرآن سورت نمبر 33 آیت نمبر 4 اور 5۔ اب فوراً ہی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد پھر سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کہلانے لگے۔ وہ جو متبنہ ہونے اور باپ بیٹا کا تقدس تھا اس کی گرہ نکل گئی۔ محبت اور پیار اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کا رشتہ تو موجود رہا بلکہ انمٹ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی کی ناچاکی بدستور تھی۔ زید طلاق کی اجازت طلب کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے گھر بسا رہے منع کر دیتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریشی معززیت کا مان تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کو سر کا تاج سمجھتے تھے۔ آخر پھر آسمان کو یہ مسئلہ سلجھانا پڑا۔ سلجھایا بھی خدا نے ایسے کہ پھر مسلمانوں میں کوئی شک نہ رہے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا۔ آسمان سے آیت نازل ہوئی، پھر جب زید کا اس سے دل بھر گیا، ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جب وہ انہیں طلاق دے دیں، اور اللہ کا یہ حکم تو ہونے ہی والا تھا۔ القرآن۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت حجش بڑی سخی اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ماہر دستکار تھیں، چمڑا رنگتیں، سلائی کڑھائی جانتی، کھانا پکانے میں بھی ماہر، سگھڑ اور گھر کو سنوار سجا کے رکھنے والی، اپنی ہنر مندی سے کمایا بھی کرتی تھی۔ جو کماتی وہ ان کا اپنا، اسی سے خیرات کرتی۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 ہجری کو وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 52 سال تھی۔ شادی کے وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ کل 5 سال سے کچھ کم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ انہی کے کہنے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار شہد کو خود پہ حرام کر لیا تھا، اس لیے کہ انہیں شہد کی مہک نہ بھاتی تھی۔ اللہ نے خبردار کیا حلال چیز کو حرام نہ کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور توبہ کی اور پھر شہد کھانا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی، زینب ہی ہے جو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میری منزلت کے برابر تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد اسلام میں سر ڈھانپنے کا خواتین کو کھلا حکم ملا۔ ان کا اصل نام برا تھا۔ شادی کا یہ واقعہ 5 ہجری کا ہے۔ لوگوں نے خواہ مخواہ اس شادی کی حکمت کو سمجھے بغیر افسانہ بنا دی۔ ہمارے اکثر سیرت نگار بھی اسی رو میں بہہ گئے اور دشمنان اسلام کو بلا وجہ خدا کے اس حسین فیصلے کو گرد آلود کرنے کا موقع دیا، یہ کہہ کے نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کے فریفتہ ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سگی پھوپھی ذات تھی، سامنے پلی بڑھی تھی، پردے کا بھی پہلے تو کوئی قانون نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہیتے غلام زید سے بہت چاہت سے بیاہا تھا۔
کیا پہلی بار سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا؟ پھر 58 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مکہ میں 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 25 سالہ سنبت کے دوران کوئی دوسری شادی نہ کی۔ آخری دم تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت اور احترام سے یاد کیا اور تسلیم کیا کہ خدا نے ان سے بہتر انہیں کوئی بیوی عطا نہیں کی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ایک عالمگیر الوہی مقدس مشن کی تکمیل تھی۔ ازواج کا اپنے اپنے حجرات میں قیام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیغامات کی ترسیل اور نشر و اشاعت کے لیے تھا جو خانگی امور سے متعلق تھے، ورنہ دن بھر خلوت اور جلوت میں، شہر میں، ویرانے میں، امن میں اور مہمات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد مرد ہی مرد ہوتے۔ جو جزیات زندگی عورتیں کشید کرتی ہیں، مرد ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ مرد حال میں رہتے ہیں جو صاحب نظر ہیں، ورنہ مستقبل میں۔ ان کے ہر فکرے کا اختتام گاہ گی پر ہوتا ہے، مگر عورت گزرے زمانے میں جیتی ہے، گزری باتوں پہ ایسے بیٹھ جاتی ہے جیسے انڈوں کی ڈھیری پہ مرغی۔ پھر یہی نہیں، اپنے گمان کے مطابق ان مرغی کے انڈوں سے کبھی بطخ، کبھی سرخاب کے چوزے بھی نکال لیتی۔ عورت کی حصی تخلیق کمال کی ہے۔ اس کی گفتگو میں اس کے اکثر فکرے تھا، تھی، تھے پہ ختم ہوتے، وہ ماضی میں رہتی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو آنے والے ہر وقت میں، ہر لمحے میں محفوظ ہونا تھا، اس کے لیے ذہین اور ہوش و خرد والی خواتین کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہنا، اور وہ بھی حلال اور جائز طریقے سے، کتنا ضروری تھا۔ یہی ہوا۔ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 احادیث کی روایت، جن میں سے 174 صحیحین میں متفقہ ہیں، صرف بخاری میں 54 ہیں، صحیح مسلم میں 67 اور دیگر کتب معتبرہ میں ان کی تعداد 2017 ہے۔ ازواج مطہرات نے مسلمانوں کی علمی رہنمائی میں بڑا کام کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ایک کوٹھڑی بن گئی۔ انہوں نے اپنے سگڑ پن سے اسے ہی سجا لیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی۔ جن دنوں ابو سفیان مکہ کے مسلمانوں پہ متشدد تھا، انہی دنوں ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئی۔ اصلی نام ان کا رملہ تھا۔ ان کا پہلا شوہر عبید اللہ بن حجش تھا۔ انہی کے ساتھ اپنے باپ کے تشدد سے ڈر کے حبشہ ہجرت کی۔ شوہر حبشہ جا کے عیسائی ہو گیا، پھر فوت ہو گیا ادھر ہی، دیار غیر میں تنہا رہ گئی۔ ایک رات خواب دیکھا کہ کوئی ان کو ام المومنین کہہ رہا ہے۔ گھبرائیں، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی، کہاں یہ انعام؟ اللہ اللہ۔ پھر پیغام لانے والی آ گئی۔ سیدہ نے خوشی میں کلائیوں میں پہنے دونوں سونے کے کڑے اتار کے اسے انعام میں دے دی۔ نکاح بادشاہ حبشہ سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ 400 درہم کا مہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ادا کیا، اور پھر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ جب ادھر پہنچے تو مسلمان خیبر فتح کرنے گئے ہوئے تھے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ خیبر جا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں ٹھہر گئی۔ حجرہ ان کے لیے بن گیا، مگر سردار قریش اور کنانہ کی بیٹی تھی۔ وہیں قریب ہی ان کا اپنا گھر تھا مدینہ میں، محل نما، اس میں رہا کرتی تھی۔ باقی ازواج مطہرات کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا رہے، آئندہ صفحوں میں بھی درج ہے۔ بات شروع کی تھی عرب کے آئلی اور خانگی نظام کی۔
وہ نظام اتنا سیدھا سادہ اور بغیر کسی پیچیدگی کے ہے کہ وہاں گھروں میں کبھی غیر شادی شدہ بیوہ، مطلقہ یا کنواری نہیں بیٹھی۔ اس زمانے میں لڑکی والوں اور لڑکیوں کو اپنے اپنے نصیب پہ اعتبار ہوتا تھا۔ جب کوئی بلوغت کو لڑکی پہنچتی، اس کی شادی کر دی جاتی، طلاق ہوتی بخوشی لے لی جاتی، بلکہ اکثر تو مانگ لی جاتی اگر نہ بنتی ہو۔ یہ نہیں کہ سلگتی لکڑی کی طرح نہ جلنا، نہ بھڑکنا، نہ بجھنا۔ آج کل یہی ہے، نہ جینا نہ جینے دینا، بغض، انات، منافقت، دکھاوا، رسا کشی، میں تو اور اوپر سے مصنوعی مسکراہٹ، اندر میل ہی میل۔ انسیکیور، مال کا لالچ، کوئی دوسری جائیداد میں شامل نہ ہو جائے، یہ احمقانہ فکریں جیسے خود ہی خدا ہوں۔ آنے والے وقت کے بھی دشمن ایک دوسرے کے ویری بن کے ایک دوسرے کو سانپ بنے ڈستے رہنا، نہ خوش رہنا۔ نہیں بنی تو خدا حافظ، لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی ترجیحات، سادہ سیدھا فلسفہ۔ طلاق یافتہ ہے کوئی تو کوئی حرج نہیں، بیوہ کوئی ہوگی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ بس ہر عورت کی زندگی کی شاہراہ کسی صدمے سے دوچار ہو کے چند مہینوں بعد پھر نئے قدموں کو خوش دلی سے سجی سنوری نئی شاہراہ پہ لا کے رواں دواں ہو جاتی۔ اسلامی خانگی کلچر کا یہ پہلو ہمارے بر صغیر میں نہیں آیا، جہاں کبھی عورتیں وفا کی بکل مار کے مرے ہوئے خاوند کی ارتھی کے ساتھ جل کر ستی ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کا معاشرہ بیوہ کو قبول نہیں کرتا تھا۔ آج کل ستی ہونے کا رواج تو نہیں رہا، مگر خواتین نے ستی کی یہ رسم اپنی تقدیر سے نکال کے اپنے اپنے شوہروں کے نصیب میں ٹانگ دی، وہ بھی ان کی جیتی جاگتی زندگی میں، کہ ہم مرے نہ مرے تم جی نہ سکو۔ عرب مسلمان معاشرے کو دیکھ کے ہمیں ان کے ملبوسات، پہناوے، کھانے اور گیت اپنانے سے کہیں زیادہ ان کی زندگی کے یہ خانگی امور اپنانے چاہیے۔ پھر دیکھیں ہمارے معاشرے میں کوئی بے سہارا، مجبور، اکیلی عورت نہ رہے گی۔ معاشرہ مجموعی طور پر ہر لحاظ سے صحت مند، بلند آبرو اور خوش خصال ہوگا۔ بس ایک حسد، جلن اور رشک کی جگہ باہمی اخوت، رواداری اور بانٹ کے کھانے کے سنہرے اصول اپنانے ہوں گے۔ اولاد بھی جلی کٹی دکھی ماؤں کے رنگ میں زہر آلود ہوئی رہتی، اسے بھی عرب معاشرے کے سنہری اصول اپنانے چاہیے۔ باپ کی جمع پونجی کو صرف اپنا حق نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے اپنے ہاتھ بھی ہوتے ہیں کمانے کے، اور ان کے ہاتھوں میں نصیب کی ریکھائیں ہوتی ہیں۔ لالچ، کمینگی اور ذاتی مفاد سے نکل کے انہیں اپنے ماں باپ کو انسانوں کی طرح خوش دلی سے جینے دینا چاہیے، اور جب وہ خود بلاغت میں پہنچ جائیں تو پیراسائٹ بننے کی بجائے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ساری عمر باپ کی ہڈیوں سے ماंس نوچتے رہیں اور اسے برا بھی کہیں کہ ہمارے لیے کیا کمایا۔ یہ زیادہ مشکل کام نہیں، سوچ بدلنے کی بات۔ کلچر سیکھنے والی چیز ہے، سیکھا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے، اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ جین میں ٹرانسفر نہیں ہوتا، رسم و رواج سے بنتا ہے، رائج ہونے سے راسخ ہوتا ہے۔ قلم کار اس کے خد و خال متعین کرتے ہیں اور معاشرے کا ہر حساس ذی ہوش اسے پروان چڑھاتا ہے۔ خدا کی دی ہوئی ہر سہولت میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان دو راستوں میں وہ راستہ چنا جو آسان تھا اور آسانیاں بانٹنے والا۔ یہی ہمارا اصول ہونا چاہیے اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔